بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ اچھا، آج میرے ساتھ سیف اللہ بھائی موجود ہیں اور یہ ان کو بہت کم عرصہ ہوا ہے عراق میں آئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے اس کم عرصے میں بہت چیزیں دیکھی ہیں اور سیکھی ہیں، اور ان سے آج جانیں گے کہ انہوں نے جو ہے کون سی عراق کے اندر آ کے اتار چڑھاؤ دیکھی ہے، کون سی مشکلات دیکھی ہیں، اور کیا چیزیں انہوں نے سیکھی ہیں اور کیا کام کرتے ہیں۔ وہ سب چیزیں جو ہے آج ان سے جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نئے بندے کو کون کون سی مشکلات جو ہے وہ عراق میں دیکھنے کو ملتی ہیں یا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا، پہلے سب سے یہ بتا دیں۔ مجھے جناب یہاں عراق میں آئے ہوئے 4 مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اچھا اور میں نے یہاں پہ بہت اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔ اچھا سب سے پہلی مشکلات تو جو مجھے آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ رہائش کا سب سے بڑا مسئلہ آ رہا تھا جب میں پہنچا تھا عراق میں، کیونکہ جان پہچان بہت کم تھی میری۔ ایک دوست تھا میرا جس کے پاس میں پہنچا تھا نجف میں۔ جب میں پہنچا تو وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا، میرے یعنی کہ ہفتے کے اندر اندر ہی وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہوا تو پھر میرے کوئی وہاں واقفیت نہیں تھی۔ میں پھر ریفرنس سے پہنچتے پہنچتے میں پہلے نزلہ شہر میں پہنچا، نزلہ سے پھر میں تقریباً 15 دن وہاں پہ رہا، 20 دن۔ اس کے بعد میں نے کانٹیکٹ لیا بغداد میں، ایک دوست تھا اس کا۔ جب میں یہاں پہ پہنچا تو بہت مسائل دیکھے میں نے، کھانے کا مسئلہ، رہائش کا مسئلہ، پھر کام کا مسئلہ۔ یہاں آپ کس بندے کے پاس آئے؟ کڑپال ہمارا ایک گاؤں ہے، اس کے ساتھ یعنی کہ لڑکا رہتا ہے کڑپال علاقے کا، پیچھے میرے گاؤں کا ہے مطلب۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کازمین رہتے تھے، کازمین میں اس کا آگے بھانجا تھا جو سعیدیہ میں رہتا تھا، السعیدیہ میں۔ السعیدیہ پہنچا تو وہ ایک یعنی کہ غسل سیارہ پہ کام کرتا تھا، ورکشاپ میں، سروس اسٹیشن پہ جو۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے یہاں پہ۔ میں تقریباً 1.5 ماہ اس کے پاس رہا۔ کام ڈھونڈنے کے لیے مجھے کبھی کس علاقے میں جانا پڑ رہا تھا، مجھے نام بھی نہیں آتے، مطلب مختلف ایریاز میں گھومنا پڑا مجھے، لیکن کام کی سچویشن بہت سخت تھی، مشکل تھی یہاں پہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ کھانے پینے کا یہاں پہ بڑا ایشو تھا۔ پاکستانی کھانے اور ہوتے ہیں، یہاں کے کھانے ہی سب سے یعنی کہ بڑا مشکل مسئلہ تھا، پھیکے سے کھانے مطلب مشکل ہوتا ہے، ایک یہ ایشو تھا۔ پھر کام کے لیے جس بندے کو ہم کہتے تھے عربی کو، تو وہ کہتے تھے بھائی شغل ماں کو۔ اور یہاں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، نئے بندے کو زیادہ مسئلہ بنتا ہے، یعنی زبان نہیں آتی ہوتی، جی وہ نہیں جو ہے کام پہ لیتے۔ باقی جس بندے کو زبان آتی ہے وہ تو میرا خیال ہے ایسے جو ہے نا منٹوں میں اسے کام مل جاتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور دوسرا ایک جو میں نے سب سے زیادہ جو ایشو دیکھا، خود اپنے پاکستانی یہاں پہ بھتہ لیتے ہیں، جس طرح کراچی میں بھتہ چلتا ہے، پیسہ لے کے جاب دلواتے ہیں، پیسہ لے کے پھر کام پہ لگواتے ہیں۔ اچھا، وہ ایشو یہاں پہ بہت زیادہ چل رہا ہے، پرانا یعنی کہ عزلوں سے چلتا ہے۔ چلو عزلوں سے ہوگا، لیکن میں نے یہاں پہ جو دیکھا مجھے وہ نیا لگا، تو میں آپ کو یہ بات شیئر کر رہا ہوں۔ تو وہ مجھے بہت یعنی کہ برا لگا کہ یار اپنے پاکستانی ہو کے یہ کام کر رہے ہیں، 30 ہزار پاکستانی لیتے ہیں، پھر کام پہ جب چلا جاتا ہے تو وہاں پر کام پر بھی نہیں کھڑے کرتے وہ لوگ۔ وہ 15 دن ہفتہ کام کرایا، وہاں سے چھٹی ہو گئی۔ وہ کسی کو پیسے دیے ہیں کام کے لیے؟ بالکل دیے ہیں میں نے۔ کتنے؟ 30,000 روپے میرے۔ 30,000 یعنی $100 دیا؟ $100 دیا ہے۔ اچھا، اس بندے نے کام پہ لگوایا؟ کام پہ لگوایا اور ہفتے بعد چھٹی ہو گئی۔ یہ ان کی آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، اس عربی کے ساتھ مل جل، وہ ملا ہوا تھا عراقی کے ساتھ، مل کے وہ پیسے اس نے آپ سے لیے ہیں، تو 2-4 دن لگوا کے تو وہ جو ہے اس نے چھٹی کرا دی۔ اچھا، وہ جو دن دیہڑیاں آپ نے لگائی تھی ان کے پیسے ملے؟ نہیں ملے پیسے، وہ پیسے بھی نہیں ملے۔ پھر واپس ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا جنہوں نے پیسے لیے تھے کہ یار ہمیں کام پہ آپ نے لگوایا تھا، وہ تو چھٹی ہو گئی، اب دوبارہ انہوں نے کہا آپ آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو دوبارہ لگواتے۔ دوبارہ جب میں وہاں پہنچا، نرسری تھی جہاں پہ وہ رہ رہے تھے، ان کا کوئی بہت بڑا گروہ بنا ہوا تھا، عراقی بھی ساتھ شامل تھے اور شرطے بھی شامل تھے، اس میں گروپ ملا ہوا تھا۔ جناب میں وہاں پہ 10 دن ان کے پاس رہا ہوں، مجھے کوئی کام نہیں کروایا، انہوں نے کوئی کام نہیں لے کے دیا پاکستانیوں نے، اور دوسرا ہمیں مفت میں کام بھی کرواتے رہے نرسری میں۔ یہ مشکلات آئی مجھے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے میں نکلا، چوری نکلا، وہاں لڑکوں سے جیبیں کٹوا لیتے ہیں، جو آتے ہیں نا نئے لڑکے، ان کی جیبیں کاٹ لیتے ہیں۔ واللہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
یہ ایشوز ہیں. دوسرا, جب ایک بندے کو کہیں شغل مل جاتا ہے, کام مل جاتا ہے, آگے عراقی اگر صحیح مل جائے, ایماندار یا مخلص بندہ ہو, تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا بندے کو کام کرنے میں. یہاں پر سب سے بڑا ایشو جو ہے نا وہ اقامے کا ہے. اقامے کا ہونا لازمی ہے, بغیر اقامے کے یہاں پہ کام نہیں چل سکتا. نہ تو بندہ کو ڈھونڈ سکتا ہے کام, نہ مل سکتا. یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا یار, جو لوگ بھی پیسے لیتے ہیں, میں نہیں کہتا نہ لیں, جو مرضی کریں, پیسے لیں, لیکن کم از کم جس چیز کے لیے آپ نے پیسے لیے ہیں, جس کام کے پیسے لیے ہیں, وہ کام تو اپنا جو ہے انسانوں کی طرح جو ہے اس کو مکمل کرو. یعنی کہ آپ نے بندے سے پیسے لیے ہیں کام لگوانے کے, تو اس کو کام لگوائیں. کم از کم 1 مہینہ جو ہے اس کے گارنٹیڈ بنے کام پہ, اس کے پیچھے جائیں. اگر وہ کام زیادہ لیتا ہے تب بھی پیچھے جائیں, وہ تنخواہ نہیں لیتا, کم از کم 1 مہینے کی تنخواہ تو اسے لے کے دیں, 1 مہینے کی گارنٹی اسے دیں, اس کے بعد بے شک چھوڑ دیں. یعنی کہ پیسے لیں لیکن کم از کم 1 ماہ اس کے پیچھے چلیں. نہیں, کم از کم 1 ماہ تو چلے نا جی, اس کے بعد بے شک چلو 1 ماہ کے بعد وہ بندہ جو ہے سمجھ جاتا ہے سسٹم کو, چل جاتا ہے, لیکن 1 ماہ تو کم از کم اسے تنخواہ 1 ماہ کی لے کے دیں, یہ تو بنتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ خیال کرنا چاہیے یار. بھائی کی عمر جو ہے بہت زیادہ ہے, بچے ہیں پیچھے, تو جتنے بھی کیا ہے بہت غلط کیا ہے. اچھا, یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گا, جو پاکستان سے نئے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی, اور جہاں جو رہ رہے ہیں پاکستانی ان کے لیے بھی, کہ اگر خدارا اگر یہاں پہ رہ کے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے زبان کو فوکس کریں. زبان کا ایشو بہت ہو رہا ہے یہاں پہ, زبان آنا ضروری ہے, زبان کے بغیر یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا, ایک تو یہ ایشو ہو گیا. دوسرا ایشو سب سے کھانے پینے کا ہوتا ہے. جہاں پہ اگر رہ رہا ہے بندہ, خود کوشش کرے کہ اپنا ہی بنا کے کھا لے. اگر نہیں بنا سکتا, مجبوری ہوگا, تو پھر الگ بات ہے. ایک یہ بات مکمل ہوگی. دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں کام کر رہا تھا, ابھی کر رہا ہوں, موجود ہے کام میرا, لیکن مجھے چھٹی کرا دی گئی ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے مجھے عراقی کے پاس میں کام کر رہا ہوں, سبزی کی دکان ہے, وہاں پر میں کام کر رہا ہوں. کام بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک کر رہا ہوں کام, میرے لیے بھی مسئلہ نہیں تھا, مشکل نہیں تھا. اور بس اس کو عراقی کو جو میرا مدیر ہے اس کے لیے وہ انہوں نے ایشو بنایا ہے کہ زبان کا مسئلہ ہے, اس سے زبان نہیں آتی. یہ جب بھی نیا بندہ آتا ہے نا, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان کا ایشو بنا کے جو ہے 1-2 جگہوں سے 3 جگہوں سے اس کی چھٹی لازمی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ ٹک جاتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ پاکستانی بندے ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے اس کو سمجھا لیتے ہیں کام پہ. مطلب وہ پھر جو وہاں پہ مالک ہوتا ہے یا جو بھی انچارج ہوتا ہے اسے مسئلہ نہیں بنتا, اس کے پاس مترجم جو ہے یعنی کہ ٹرانسلیٹر موجود ہوتا ہے, تو وہ پھر بندہ ایسے چل جاتا ہے. لیکن اکیلا بندہ جا کے جانے لگتا ہے, اس کی چھٹی اس کے لیے ہوتی ہے, مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے, بہت مشکل. تو یہ اس کا بہانہ کسی حد تک جائز ہے. اچھا, کام آپ نے یعنی ابھی تک آپ لگے ہوئے ہیں تقریباً وہاں پہ, تو کام کی کیا صورتحال ہے؟ سخت ہے, آسان ہے؟ کام آسان ہے, کام مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تقریباً پہلے یعنی کہ دن کے پہلا جو 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں نا, وہی بس شروع میں جو چیزیں آتی ہیں مارکیٹ سے, گاڑی لے کے آتی ہے سبزی وغیرہ یا فروٹ وغیرہ, وہ بس اتار کے ان کو لگانا ہوتا ہے, سیٹ کرنا ہوتا ہے, صفائی کرنی ہوتی ہے مکمل دکان کی سیٹ اپ کرنا, وہ 4-5 گھنٹے مشکل ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر سلو کام ہوتا ہے, پورا دن مطلب تنظیف کرتے رہنا. سختی والا کام نہیں ہے, سخت کام آسان ہے. اچھا, اب آپ نا اپنی تھوڑی ایج بتا دیں, کتنی ایج ہے آپ؟ میں جناب اگر آپ کو اوریجنل میری جو ایج ہے نا, جو میری سرٹیفکیٹ پہ اوپر لکھی ہوئی ہے یا پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے, وہ 15/2 یعنی کہ 1978. یہ کتنی ایج بنتی ہے آپ؟ یہ 45 ایئرس, 45 سال. 45 سال عمر. 45 سال میری عمر. اچھا, پاکستان میں کیا کرتے تھے؟ پاکستان میں حکمت کر رہا تھا, اور گورنمنٹ کالج سے میں نے کورس کیا تھا, 4 سال کا ڈپلوما میرے پاس موجود ہے, لیکن وہاں پر میرا کام چل نہیں سکا. میں نے تقریباً 5 سال لاہور کے اندر اپنی کلینک بنایا تھا. حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے. پہلے 4 سال میں لاہور میں بالکل ٹھیک گزارا ہو رہا تھا, بچے بھی میں نے وہاں پہ سیٹ کیے ہوئے تھے, لیکن کوئی جو پچھلا سال جو چلا ہے نا 22-23 والا, سن 2022 اور 23 والا, یہ وہاں پہ بہت مشکلات پیدا ہوئی. مہنگائی کا عروج ہوا, مہنگائی کی وجہ سے ہی میرا کام جو ہے نا حکمت کا وہ فلاپ ہوا. اس میں مشکلات یہ ہوگی کہ میرا مکان کرایہ کا تھا اور دکان بھی کرایہ کی تھی, تو اس کے لیے پھر افورڈ کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. بچے میں نے ساتھ رکھے ہوئے تھے لاہور میں, بیسیکلی میرا تعلق بہاولپور سے ہے, تو مطلب یہ مسئلے جب پیدا ہوئے تو میں بچوں کی فیسیں نہیں ادا کر سکتا تھا اسکول کی,
گھر کا نظام نہیں چلا پا رہا تھا. پھر مجھے دکان چھوڑنا پڑی, پہلے بچوں کو واپس بھیجنا پڑا, پھر میں نے آہستہ آہستہ دکان کو کلوز کیا. میرے اب بھی میں نے لوگوں کے وہاں پر پیسے دینے ہیں, اتنا یعنی کہ میں مقروض ہو گیا تھا. یعنی یہ سارا چکر چلا, حالات جو مہنگائی آئی ہے اور حکومتوں کی تبدیلی اور بالکل اس میں آپ آگے جو ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں باہر جاؤں گا یا میں عراق جاؤں گا. یعنی آپ کا بزنس چل رہا تھا, میرا سسٹم صحیح چل رہا تھا, گزارا ہو رہا تھا. بالکل ایلوپیتھک جو نہیں تھی, ہومیوپیتھک اپنا یہ جڑی بوٹیوں والی جی حکمت تھی. مطلب چل رہا تھا کام, سسٹم دال روٹی چل رہی تھی. میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں باہر جاؤں گا. اچانک ہی مطلب یہ تبدیلی ہوئی, میں وہاں سے لاہور کو چھوڑا, بھاولپور واپس آیا. گھر میں مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں گھر والوں سے. انہوں نے میرے سوچ کے نا کوئی کچھ مشورہ دے رہا تھا, کچھ مشورہ دے رہا تھا. تو میری ساس بھی ہے اور بڑی ہے, خالہ بھی ہے میرے رشتے میں. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میں کہوں گی کہ آپ بیٹا باہر چلے جاؤ. میں نے کہا باہر میں کہاں جاؤں, میرا تو کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے کہ اس ملک میں جاؤں میں. تو ان کا میرا کہ گھر جاننے والے ہیں میرے, ان کے قریبی تو نہیں ہے, مطلب سمجھ لو کہ میں ان کے گھر آتی جاتی تھی. وہ اماں ان کی ہے, بچوں ہاں تعلق, بچوں کی ماں جو ہے نا وہ میری دوست بن گئی ہے. مطلب تو میں ان سے بات کرتی ہوں, ان کے بچے رہ رہے ہیں وہاں عراق میں, تو آپ کو وہاں سیٹ کرواتے ہیں. میں نے کہا چلو بات کر لیتے ہیں. تو وہاں سے سلسلہ چلا میرا, بات ہوئی, انہوں نے پاسپورٹ مانگا, میں نے پاسپورٹ دے دیا. کچھ عرصے کے بعد میں عراق پہنچ گیا. اچھا, آپ کو عراق میں آئے ہوئے تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہیں. آپ نے 4 ماہ میں کتنا کام کیا ہے؟ میں 4 مہینے میں کام کر ہی نہیں سکا, یہ میرا پہلا مہینہ چل رہا ہے. 1 ماہ تقریباً, ایک ماہ لگایا مشکل سے. میرے 3 مہینے میں بالکل ہی خجل خوار ہوتا رہا ہوں, کبھی کس طرف کبھی کہاں, کبھی نجف, کبھی نطلہ, کبھی بغداد, کبھی کہاں. مطلب مجھے گھومتے ہوئے 3 مہینے گزر گئے, کام نہیں مل رہا تھا. چوتھا ماہ یہاں پہ لگا. وہ اس کے بعد کام ابھی پھر انہوں نے مجھے وہاں نکال دیا, مطلب بطل کر دیا. وہ بھی اس کی وجہ سے کہ زبان کا ایشو بنا کے. تو اب ابھی تک سیلری بھی نہیں ملی مجھے, تو یہ ایشو ہے. یہ پھر مطلب کیسے مینج کرتے ہیں آپ؟ 4 ماہ آپ کو ہو گئے ہیں, یہاں پیچھے سے بھی آپ مطلب کیا ہے کہ میں نے لوگوں کو پیسے دینے ہیں, تو یہاں تو پھر میں تقریباً یہ 4 مہینے جو میں نے ابھی جو گزارے ہیں نا, اس میں بھی میں تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہوا بیٹھا, اپنے کزنوں کا, رشتے داروں کا. مطلب کیا کرتا میں, جب مجبور ہو کے میں یہاں پہ پھنس گیا. پیچھے میرے بچے اکیلے ہیں, ان کو تو میں نے دینا تھا نا. مکان کرایہ کا ہے, میرا اپنا ذاتی مکان بھی نہیں ہے. تو کرایہ کا مکان ہے, پھر ہر چیز ملک کی, آپ کو پتا ہے وہاں پہ مہنگائی بڑی ہے, تو ہر چیز ملک کی تھی. بچوں کے پڑھانے کا مسئلہ بھی تھا. وہ سارے اخراجات, میرا کزن دبئی میں ہے, سیٹل ہے ماشاءاللہ, 5-6 لاکھ روپے سیلری ہے اس کی. تو میں نے پھر اس سے رابطہ کیا. باقی تو رشتے داروں نے سب نے منہ موڑ لیا تھا. تو بس ایک وہی لڑکا ہے جو میری سپورٹ کر رہا ہے, ابھی تک میری سپورٹ کر رہا ہے. تو مطلب اس نے مجھے مطلب ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر کو چلاتا ہوں جتنی دیر آپ کا کام نہیں لگتا, اور ابھی تک بھی وہی سپورٹ کر رہا ہے. مطلب کبھی آپ کو خیال تو آتا ہوگا کہ میں نے رات میں آ کے غلط کیا ہے, ٹھیک کیا ہے, کیا سوچ آتی ہے؟ یہ سوچ آتی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ جو میرا تھا جو غلط ہے. اچھا, کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر جب تک بندے کے تعلق نہ ہوں یا اپنے کوئی فورسز نہ ہوں بندے کے, تو مشکل ہوتا ہے. میں نے اپنے آپ کو یہاں پہ یہ فیل کیا ہے کہ میں اکیلا ہوں, تنہا ہوں, میرا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. ویسے کہ اللہ کے آسرے پہ میں یہاں پہ رہ رہا ہوں. کبھی کبھی میرا دل ایسے کرتا ہے کہ میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلا جاؤں, لیکن جانے کے لیے بھی, واپسی کے لیے بھی میرے پاس وہ وسائل نہیں ہے. آپ دل نہیں چھوڑنا, انشاءاللہ ہم ہیں آپ کے ساتھ. تو جو ہو سکا, جو بن پایا وہ کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ بہتر کرے گا, اللہ سے آپ امید رکھیں انشاءاللہ. ہاں, تو اچھا لاسٹ پہ صرف آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ کا عراق میں سب سے جو آپ سمجھیں کہ یہ سب سے بیڈ یعنی کہ سب سے گندا دن ایک وہ بتا دیں, اور سب سے اچھا دن جس دن آپ کو خوشی ہوئی ہو, کوئی ایسی چیز آپ نے یعنی کہ فیل کی ہو, کچھ آپ کو کوئی چیز ملی ہو, کوئی آپ نے کچھ اچیو کیا ہو, یعنی کہ ایک سب سے اچھا کوئی واقعہ اور سب سے برا واقعہ وہ بتا دیں. سب سے اچھا واقعہ میرا یہ ہے کہ جس دن میں کام پہ لگا تھا نا, مجھے اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا میں نے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں کام پہ لگ گیا ہوں, اب میں اپنے بچوں کو کھلانے پلانے کے قابل ہو جاؤں گا.
تو وہ خوشی کا دن تھا میرا. اور آپ جو کہہ رہے ہو کہ 1.5 لاکھ میرا دن جو ہے وہ میرا تقریباً جو 3 ماہ میں نے گزارے ہیں نا وہ میرے 3 مہینے ہی 1.5 لاکھ. کوئی ایک دن میرا خوشی کا نہیں تھا. اور مطلب کوئی ایک دن ہو جب آپ بہت اداس یعنی کہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہوا رات میں تو آپ کہتے ہیں یار نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ بہت غلط ہوا ہے؟ وہ اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو میں وہ نرسری والا آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. وہاں پر وہ کھانا جو دے رہے تھے نا اس دن میں بڑا رویا وہاں پہ. مجھے اتنا رونا آیا کہ میں یہاں پہ کس حالات میں پہنچ گیا ہوں, گھر میں پیچھے کیا حالات تھے میرے. اتنا تو مسئلہ نہیں تھا, وہ 5 دن کی باسی روٹی کھلا رہے تھے. اچھا واللہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. آگے روٹی رکھتے تھے, ہمیں کیا آتی تھی کھاتے ہوئے بھی, دل نہیں کرتا تھا کھاتے ہوئے, لیکن مجبور تھے, بھوکے تھے. 2 دن سے وہ کھانا نہیں دے رہے تھے. کھانا دیتے تھے وہی باسی روٹی آگے رکھتے تھے, باسی سالن, وہ سب دیکھ کے بعد بندے کو وہ آتی ہے, نفرت سی ہوتی تھی. لیکن وہ دن میرے 2 دن میں نے وہاں پہ جو دیکھے میں نے وہ بہت برے تھے میرے. میں روتا تھا, اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے اس دن سے نجات دے مجھے. وہ میرے برے دن تھے. ٹھیک. اچھا آپ نے 1 ماہ کام کیا, وہ آپ کو مطلب کام کیسا لگا اور کیسے ملا؟ جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے بعد ہی آپ نے پھر وہ کام میرے لیے ڈھونڈا. وہ کام اپنے قریب ہی آپ نے ڈھونڈا, وہ جو اس وقت یعنی کہ وہ سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آپ سے کسی نے کوئی پیسہ لیا ہو, کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ کی ہو, کوئی پیسے مانگے ہوں یا اس کے بدلے کوئی ڈیمانڈ کی ہو کسی چیز؟ نہیں. جب میں آپ لوگوں کے پاس پہنچا ہوں نا شعیب بھائی, تو آپ لوگوں نے تو مجھ سے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی, اور نہ ہی آپ نے کوئی مطلب یہ کہا کہ یار اب میں پیسے لوں گا تو آپ کو کام لگواؤں گا, ایسا یعنی کہ نہیں ہوا. ٹھیک ہوگا. اچھا وہ کام تو آپ لگ گئے. اچھا اب وہاں آپ زبان کا ایشو بن گیا, تو وہ اس کو مسئلہ ہے کہ زبان نہیں آتی, تو سیلری کا جو آپ کا مسئلہ تھا اس کے لیے پیچھے گیا ہوں, حل کروایا, منوائی ہے اس کو کہ وہ اس نے یعنی کہ ٹائم نہیں. آپ نے بڑا تعاون کیا ہے, آپ کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں. نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں ایسی, شکر ہے, آپ جو بھی ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لوگ پیسے لے کے کام لگواؤ بندوں کو, لیکن بندہ دیکھ لو, بندہ کیسے. آپ بھائی کے بچے ہیں پیچھے, تو ان سے پیسے لیتا یا کوئی ایسا یعنی کہ ایسا کام کرتا بندہ اچھا نہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. یہ سٹوری تھی بھائی سیف اللہ کی. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.